مجھے کم سن لڑکیوں کا چسکا تھا۔ جہاں 12-13 سالہ خوبصورت لڑکی دیکھتا میرا دل مچلنے لگتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 20 سال سے اوپر کی لڑکیاں اچھی نہیں لگی تھیں، حالانکہ شادی کے لیے آسان تھی۔ میری عمر 35-36 سال ہو چکی تھی، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں 6 فٹ قد اور قابل رشک صحت کا مالک نوجوان تھا۔ والد حیات نہیں تھے، 2 بہنیں تھیں، وہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ آج کل میرے لیے لڑکی دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ بہنیں جو اپنے سسرال سے یہاں آئیں تو مجھے پوچھنے لگیں کہ سیف بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اچھی، خوبصورت، پیاری ہو بس، اور کم عمر ہو۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی کم عمر مطلب 18-20 سال کی؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ کوئی 12-13 سال کی، اس سے کم بھی ہو تو ٹھیک ہے، چلے گی۔ میری بات سن کر میری بہن نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی کیا باولے ہو گئے ہو؟ 12-13 سال کی لڑکی 12-13 سال کی لڑکی نہیں، بچی ہوتی ہے۔ والدہ ہماری انتقال کر چکی ہیں، اتنی سی بچی کیا گھر کو سنبھالے گی، اور کیا تمہیں؟ وہ تو اپنے ہی بچپنے میں رہے گی۔ اس گھر کو تو ایک سمجھدار لڑکی چاہیے جو تمہیں بھی سنبھال سکے اور گھر کو بھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بہن نے یہ سن کر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہنے لگی کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ اتنے لمبے چوڑے ہٹے کٹے انسان ہو، کون اپنی چھوٹی سی بچی کی شادی کے لیے تمہیں دے گا؟ اول تو اس عمر میں کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرے گا ہی نہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو کم عمر لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ میری بہن میری انوکھی سی بات پر بے حد پریشان سی ہو گئی۔ بہرحال مجھے گھر کے لیے بیوی کی اشد ضرورت تھی، لیکن میں اپنے دل کی خواہش کو بھی مار نہیں سکتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 16 سال سے اوپر کی لڑکی اچھی نہیں لگی تھی، چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوتی۔ مجھے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ 10-11 سال کی انچھوئی معصوم سی کلیوں جیسی لڑکیوں کا حسن میرے دل کو بڑا بھاتا تھا۔ لیکن جو میری عمر تھی، میری بہن کی بات بھی سچ تھی کہ کوئی بھی اپنی اتنی کم عمر بچی میرے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ اگلے جمعے جب میری بہن مجھ سے ملنے آئی تو چند تصویریں اپنے ساتھ لائی، کہنے لگی ان تصویروں میں سے کسی کو بھی پسند کر لو، میں اس کے لیے تمہارا رشتہ لے جاؤں گی۔ میں نے ایک نظر سب تصویروں کو دیکھ ڈالا۔ سب لڑکیاں 20 سے 27 سال کی تھیں، ان میں سے کچھ خوبصورت بھی تھیں، لیکن میرے دل کو ایک بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا نہیں فاطمہ، مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں، میں تو 16 سال سے اوپر کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہنے لگی کہ چھوٹی لڑکی شادی کے قابل نہیں ہوتی، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں بعد میں، تمہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں۔ اپنی عمر دیکھو، خود کو دیکھو، اور اپنی فرمائشیں دیکھو۔ شاید وہ مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا شادی ایک بار ہوتی ہے، میں کیوں اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالوں؟ بہرحال میری وہ بہن مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی ہم کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اول تو ایسا رشتہ ملنا ہی ناممکن ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا چھوڑ دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ جتنی میرے اندر کم سن لڑکیوں کی خواہش پڑ چکی تھی، میں کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ہمیشہ انہی کا حسن بھاتا تھا۔ ایک بار میرے ایک آفس کے کولیگ نے کہا کہ وہ چند دن پہلے ہی عراق سے آیا ہے۔ مجھ سے رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا کیا حسن ہے یار، 13 سالہ لڑکی بھی دیکھنے میں آفت لگتی ہے۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس بار ایک لڑکی سے میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، اس کی عمر بہت کم تھی، یہی کوئی 17-18 سال۔ قسم سے یار میرا تو واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال واپس آنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا تم تو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا، پھر رازداری میں کہنے لگا آج کل میری بیوی حاملہ ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوران حمل شوہر کو قریب نہ آنے دینا ورنہ بڑی بے چینی ہو سکتی ہے۔ اب یار اتنا صبر تو مجھ میں ہے نہیں، اس لیے سوچا کہ عراق جا کر کانٹریکٹ میرج کر لوں، شادی کی شادی، اور اپنی خواہشات کی تکمیل پوری ہو جاتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگا یار یہ شادی ایک معاہدے کے تحت ہوتی ہے، میں ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ نہیں گزارنی پڑتی، بس یہ چند دن کا نکاح ہوتا ہے ہمارا، اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ہم اس لڑکی کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کی شادی ہے؟
کیا اس لڑکی کے گھر والے مان جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں بڑی خوشی سے مان جاتے ہیں۔ پھر میرے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری بات ابھی بھی نہیں سمجھ پایا۔ کہنے لگا بیرون ملک میں بہت سے مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں ایسی شادیاں بخوشی کی جاتی ہیں جو کہ زیادہ تر مرد 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے گھر والوں کی ساری رقم ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا 1 مہینے کے معاہدے پر نکاح کر دیتے ہیں۔ 1 مہینہ عیش کرو، اس کے بعد طلاق دے کر اسے چھوڑ دو۔ نہ اس لڑکی کو اعتراض ہوتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو۔ میرے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی، لیکن تجسس سے بھرپور بھی تھی۔ سب سے بڑی بات جو میرے دل کو لگی تھی وہ یہ کہ گناہ کا خوف نہیں تھا، نہ ہی ضمیر کی ملامت تھی۔ میں نے کہا کہ اس پار اگر تم نے جانا ہو اس بار تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جانا۔ میری بات سن کر وہ معنی خیزی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ہاں میرے ساتھ چلنا، عیش کرواؤں گا، وہ بھی جائز طریقے سے۔ لیکن میرا دماغ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب بھلا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ہم 1 مہینے کے معاہدے پر شادی کریں پھر اس لڑکی کو طلاق دے دیں؟ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ 1 مہینے بعد ہی میرا دوست دوبارہ عراق جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اس عجیب و غریب کیفیت سے دوچار تھا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب میں کوئی بہت امیر انسان بھی نہیں تھا، لیکن میری تنخواہ بہت اچھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، بہنیں بیاہ دی تھیں، اس لیے جو کچھ بھی کماتا تھا اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا تھا۔ بینک بیلنس بھی تھا، بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا۔ عراق میں آ کر میرے دوست نے ایک کمرے کا ہوٹل کروایا، پھر مجھے اپنے ساتھ ایک پسماندہ سے علاقے میں لے گیا۔ ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، دروازے پر جا کر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ میرے دوست کو اچھے طریقے سے جانتا پہچانتا تھا، اس لیے اسے بڑے پرتپاک طریقے سے ملا۔ میرے دوست نے میرا بھی تعارف کروایا، اس نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا اور گھر کے اندر لے گیا۔ اپنے کمرے کے اندر لے جا کر اس نے ہمیں صوفے پر بٹھا دیا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ میرا دوست بھی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب اس نے موبائل سے لڑکیوں کی تصاویر دکھانی شروع کی، جو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن جس لڑکی پر میری نظر جا کر ٹکی تھی وہ محض 11 سال کی بچی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت، سفید رنگت کی مالک، کنچے جیسی ہیزل گرین آنکھیں تھیں، گولڈن رنگ کے بال تھے۔ اسے دیکھ کر میرا دل آپے سے باہر ہوا، میرا سانس تیزی سے چلنے لگا، میری آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اس شخص نے جب اس لڑکی کی تصویر دیکھی تو پھر مجھے بڑے غور سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ لڑکی بہت کم عمر ہے اور پھر ابھی تک انچھوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ کہنے لگا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا 3 لاکھ روپے لوں گا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے دن کے لیے نکاح کرو گے؟ یہ بات سن کر میں کچھ دیر سوچنے لگا۔ میرا دوست میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا یہاں پر ہم 3-4 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بس 3-4 دن کے لیے۔ وہ فوراً سے مان گئے۔ انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عورت اس لڑکی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھونے لگ گیا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا دل قابو سے باہر ہونے لگا۔ وہ شخص نکاح خواں بھی تھا، اسی لیے اسی نے ہمارا نکاح بھی پڑھوا دیا۔ اس نکاح خواں نے مجھ سے ایک کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی لے لیے تھے، جس کے مطابق مجھے چند دن میں اس لڑکی کو طلاق بھی دینی تھی۔ میں اس لڑکی کو لے کر ایک ہوٹل میں آ گیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی گھبراہٹ میرے جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بالکل سادگی میں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل بھی سجایا ہوا نہیں تھا، لیکن سادگی میں بھی اس کا حسن مجھے پاگل کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ سی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھونا شروع کیا،
وہ لڑکی دبک کر پیچھے ہوئی، کہنے لگی خدا کے لیے میرے پاس نہیں آنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنی خوف زدہ تھی، بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اس کے بعد جو بات اس لڑکی نے مجھے بتائی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس کی بات سن کر میں اسے چھو بھی نہیں سکا، میری رات آنکھوں میں گزری۔ 2 دن بعد میرا دوست جب مجھ سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اب طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ نکاح خواں بھی مجھ پر غصہ کرنے لگا، کہنے لگا تم اپنے معاہدے سے پھر رہے ہو۔ میں نے کہا تم ایک غیر شرعی کام کر رہے ہو، وہ بھی چھپ کر، تاکہ پیسے کما سکو، اور اس کام کی آڑ میں جو کچھ تم کر رہے ہو، میں تمہارا راز فاش کر دوں گا تو تمہیں جیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ غیر شرعی کام ہے، تم صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہو یہ۔ میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا نکاح نامہ مجھے دو، میں اس لڑکی کو پاکستان لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا اس کی والدہ مجھے نہیں چھوڑیں گی، یہ لڑکی اس کی کمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ میں نے کہا اس کی ماں کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے میرا نکاح نامہ مجھے لا کر دے دیا۔ میں اس لڑکی کو لے کر پاکستان آ گیا، لیکن جب میری بہنیں میرے گھر پر آئیں اور اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے برا بھلا کہنے لگی تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں پاکستان میں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا، تم عراق سے جا کے لڑکی کو لے آئے، تمہاری تو لگتا ہے مت ماری گئی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو کوئی جواب نہیں دیا، وہ مجھے باتیں سنا کر واپس جا چکی تھیں۔ وہ لڑکی دبلی پتلی سی تھی، خوبصورت سی تھی، بالکل ویسی جیسے میں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنا بھی چکا تھا، میں اسے راضی کر چکا تھا، اپنے ساتھ پاکستان بھی لے آیا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی تھی میں چاہ کر بھی اسے چھو نہیں سکا تھا۔ اس کا نام بانو تھا۔ فی الحال میں اس کو صرف خیال رکھتا تھا۔ بہت جلد ہم دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ میں رات کو چھٹی لے کر جب گھر آتا تو اس کے لیے کبھی آئس کریم لے آتا اور کبھی کچھ اور چیز۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتی تھی۔ گھر آ کر مجھے کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، لیکن ایک دن وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی آپ مجھے بتا دیں کیسے پکتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ کھانا بنانا اسے سکھا دیا۔ اس لڑکی نے 8 جماعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے اسے آگے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب جب وہ اسکول سے آتی تو مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتاتی۔ اب میں خاموشی سے اس کی باتیں دلچسپی سے سنتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو زیادتی اس کی ماں نے کم عمری میں اس کے ساتھ کی تھی میں اسے دہراتا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگی، آہستہ آہستہ میرے بہت سے کام بھی کر دیتی۔ کئی بار اسے سوتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں اسے پا لینے کی خواہش اٹھتی، لیکن اس کی کم عمری کو دیکھ کر میں اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیتا۔ لیکن چونکہ وہ چھوٹی تھی اس لیے اپنے بچپنے میں میرے ساتھ وہ کچھ کر جاتی کہ میرے اندر ادھم سی مٹ جاتی۔ اس نے میٹرک A1 گریڈ سے پاس کیا۔ اس دن وہ اتنی خوش تھی میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی فاروق جی آپ بہت اچھے ہیں، پتہ ہے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئے ہیں۔ میرے سینے سے لگی وہ میری دھڑکنوں کو منتشر کر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا اختیار کھو بیٹھتا میں نے اسے خود سے جدا کیا۔ اسے کہا چلو آؤ، تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں تمہیں کھانا باہر ریسٹورنٹ میں جا کر کھلاتا ہوں، شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ کالج میں آ گئی۔ میں کسی محافظ کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ 6 سال بیت گئے، وہ 18 سال کی ہو گئی، 14 جماعتیں بھی پڑھ چکی تھی۔ میں 40 کا ہو چکا تھا، سر کے بالوں میں چاندی سی اترنے لگی تھی۔ لوگ مجھے بانو کا شوہر کم اور باپ زیادہ سمجھتے تھے۔ اکثر میں اسے کالج چھوڑنے یا لینے جاتا تو اس کی سہیلیاں مجھے انکل انکل کہتی تھیں، اور جب میں اس طرح کی باتیں سنتا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا۔ بانو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی، اب تو وہ میرے سارے ہی کام کرنے لگی تھی، لیکن آج کل اس کی حرکتیں مجھے بڑی عجیب سی لگنے لگی تھیں۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے گنگناتی رہتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہتی، اپنی آنکھوں میں کاجل بھی بہت گہرا لگانے لگی تھی۔ ایک بار میں صبح دیر سے اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں باہر صحن میں گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رکا سا تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بری طرح سے گھبرائی۔ فوراً سے اس نے وہ رکا اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے کہا بانو کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بدحواس سی ہوئی،
کہنے لگی کچھ نہیں فاروق جی۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ، لاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی جانب بڑھایا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بانو نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا۔ میرا دل پہلی بار بے چین ہوا تھا۔ کیا چھپا رہی تھی وہ مجھ سے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اس سے پوچھ نہیں سکا۔ ایک بار میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا، میں اب تھکنے لگا تھا۔ میں گھر آیا تو بانو اس وقت چھت پر تھی، شاید دھلے ہوئے کپڑے اوپر پھیلانے گئی تھی۔ میں بھی اوپر چھت پر آ گیا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ برابر والی چھت پر کھڑی ایک لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ لڑکی بانو سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی کافی ہینڈسم ہے اور بانو کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہم تمہارے ابا سے کب تمہارا رشتہ مانگنے آئے؟ بانو ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسا ممکن نہیں ہے، وہ فاروق میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی وہ بڈھا تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تمہارے باپ کی عمر کا ہے وہ، میں تو اسے تمہارا باپ سمجھ رہی تھی۔ بانو یہ تو تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی، ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، میرا بھائی تو بہت چاہتا ہے تمہیں۔ مجھ میں شاید اس سے زیادہ سننے کی تاب ہی نہ تھی، اس لیے میں نیچے اتر آیا۔ اپنی کم سن بیوی کے چہرے پر پھیلنے والے خوبصورت رنگوں کی وجہ میں جان چکا تھا۔ مجھے آج اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا سا ہوا تھا۔ میری بہنیں شاید سچ کہتی تھیں، مجھے اپنے جوڑ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خود کو بغور دیکھا تو مجھے اپنا آپ بانو کا شوہر کم اور اس کا باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب بانو کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، شاید مجھے وقت سے پہلے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ اپنے سینے پر خوف سے ہاتھ رکھا، لیکن مجھے غور سے دیکھ کر مطمئن سی ہوئی۔ کہنے لگی آپ ہیں فاروق جی؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کون کمرے میں آ گیا، آج آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا ہاں، تھک گیا ہوں۔ میرے ٹوٹے ہوئے لہجے پر وہ میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی تو کیوں کرتے ہیں اتنا کام، چند دن کی چھٹی لے لیں۔ میں نے کہا یہی سوچ رہا ہوں، چھٹی لے لوں۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی ہاں تو لے لیں، اچھا ہے آپ گھر ہوں گے تو ہم جی بھر کے باتیں کیا کریں گے۔ میں اس کے دوغلے پن کو دیکھ کر حیران تھا۔ میرے سامنے کتنی لگاوٹ دکھا رہی تھی، اور میری پیٹھ پیچھے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سے قریب کیا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ فوراً سے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، پھر بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا مجھ سے کترانا اس بات کا ثبوت تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں فاروق احمد، جس نے اس کی خاطر اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر سلا دیا تھا کہ نہیں میری بیوی کم سن ہے، مجھے اس پر رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ کم عمری میں اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ جب میرا بانو سے نکاح ہوا تھا تو وہ اس وقت بمشکل 12 سال کی تھی۔ مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کنواری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی ماں 2 جگہ اس کا نکاح کر چکی تھی، جنہوں نے اس کے ساتھ پورا حق وصول کیا تھا اور بڑی بے رحمی سے کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے پاس مت آنا، میں سہ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی تو دانتوں کے نشان تھے جن پر زخم بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ کہنے لگی درد ہوتا ہے۔ اس کے بہتے آنسوؤں کے سامنے میں بے بس سا ہوا، میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں نے محافظ بن کر اس کی حفاظت کی تھی، لڑ جھگڑ کر اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر آیا تھا تاکہ اس کی سوتیلی ماں اسے مزید اذیت نہ دے سکے۔ اور آج وہ، مجھے بانو کی باتوں نے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اگر میں اس سے پوچھتا تو وہ مکر جاتی، اسی لیے میں نے ایک سم خریدی، بانو سے میسیجز پر بات کرنے لگا، ایک انجان شخص بن کر۔ پہل تو وہ میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا آج میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، آپ پر نیلا رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس پر فوراً سے اس کا رپلائی آیا، کہنے لگی آپ کون ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا میں آپ کے گھر کے آس پاس ہی رہتا ہوں، آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں،
آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے شوہر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ بڈھا آپ کے ساتھ ذرا نہیں جچتا۔ آپ جیسی حسین لڑکی کے لیے تو مجھ جیسا نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ پہل تو بانو مجھے اکھڑے جواب دیتی رہی، لیکن میری بے جا تعریف پر اب وہ چپ ہو جاتی۔ میں نے ایک دن اسے میسج پر کہا کہ مجھے پنک کلر بہت پسند ہے، ایسا کرنا آج آپ پنک کلر پہن لینا۔ رات کو جب میں آفس سے گھر آیا تو بانو نے پنک کلر پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ اس نے اس انجانی کال پر وہ کلر پہنا تھا۔ میں نے اس رات ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سگریٹ پینے لگا۔ واٹس ایپ میسیجز کا سلسلہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اب وہ میری محبت کا دم بھرنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا اب بانو کھوئی سی رہنے لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک بار میں نے بانو کو میسج پر پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب میں اسے ملاقات کے لیے بلاؤں گا، اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تب میں اسے آزاد کر دوں گا، کیونکہ اگر وہ کسی شخص سے بات کر سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ وہ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتی۔ میں نے میسج پر اس سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ میری یہ بات بھی مان گئی۔ اگلے روز جب میں آفس جانے لگا تو بانو مجھے کچھ روئی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ٹائی پہنانے لگی، لیکن میں نے آج اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا میرے کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ وہ میرے اکھڑے رویے پر حیران تھی۔ میں پتھر کا نہ تھا جو یہ سب جان کر بھی اس سے اپنا رویہ درست کرتا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے، لیکن اسے میں بڈھا لگتا تھا۔ وہ کسی انجان شخص کی خاطر مجھے چھوڑنے کو تیار تھی، جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ آج اس کے روبرو بیٹھ کر میں سارا راز فاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے آفس آ چکا تھا، لیکن وقت مقررہ پر آفس سے چھٹی لے کر اس ریسٹورنٹ میں جانے لگا۔ لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں 20 منٹ بعد اس ریسٹورنٹ میں پہنچا، لیکن جب میں اس ریسٹورنٹ میں پہنچا تو جس ٹیبل پر میں نے بانو کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور جس رنگ کے لباس میں نے اسے آنے کو کہا تھا، وہاں ہمارے گھر کے پڑوس میں رہنے والی بانو کی سہیلی بیٹھی تھی۔ بار بار اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ کبھی ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، کبھی پورے ریسٹورنٹ میں نظریں دوڑا رہی تھی، جیسے کسی کی منتظر ہو۔ مجھے لگا شاید بانو نے جان بوجھ کر اسے اپنی جگہ بھیجا ہے، لیکن اگر ایسا کیا بھی ہے تو کیوں؟ اگر وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی تو اسے خود آنا چاہیے تھا، دوست کو کیوں بھیجا؟ اسی وقت اس نے اپنے موبائل پر میسج کیا اور میرے موبائل پر میسج کا نوٹیفیکیشن آنے لگا۔ میں نے موبائل کھولا تو بانو کے نمبر سے میسج آیا کہ وہ ریسٹورنٹ میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بانو کا فون اس لڑکی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں نے بانو کے نمبر پر کال کی تو فون بانو نہیں اٹھایا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب قصہ کیا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا فون نہیں بجا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا، واپس گھر آ گیا۔ جب گھر پہنچا تو بانو اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی فاروق پلیز مجھے چھوڑ کر دوسری شادی مت کرنا، میرا کیا قصور ہے؟ بانو کی بات سن کر میں ششدر سا رہ گیا۔ میں نے کہا میں کیوں دوسری شادی کروں گا؟ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کسی لڑکی سے واٹس ایپ پر باتیں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اس پر پنک کلر اچھا لگتا ہے، مجھ پر اچھا نہیں لگتا۔ فاروق میں نے آپ کے لیے پہنا بھی تھا، آپ نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ کیوں کسی اور سے محبت ہو گئی آپ کو فاروق؟ میں نے کب آپ کی خدمت میں کمی کی؟ وہ روئے جا رہی تھی اور میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا میں کسی لڑکی کو میسیجز کرتا ہوں؟ اس نے میرا موبائل پکڑ کر میرے میسیجز مجھے دکھائے جو میں نے اسی کے نمبر پر کیے تھے۔ میں نے کہا یہ نمبر تم نے نہیں دیکھا کس کا ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا فاروق، ہوگا کسی لڑکی کا۔ میں نے اس نمبر پر کال کی تو بیل بانو کے موبائل پر بجی۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا میں بس تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا،
کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت تو نہیں کر لو گی؟ یہ سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، آپ میرے لیے کیا ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج یہاں عزت کی زندگی نہیں جی رہی ہوتی، ابھی بھی نکاح کے نام پر میری ماں میری سودے بازی کر رہی ہوتی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے کہا تمہارے واٹس ایپ نمبر کو کون یوز کر رہا ہے؟ کہنے لگی ساجدہ۔ میں نے کہا کون ساجدہ؟ کہنے لگی ہماری پڑوسن۔ مجھے تو واٹس ایپ کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف واٹس ایپ کے لیے نمبر چاہیے تھا، اس لیے میں نے اسے دے دیا۔ یہ سن کر میں ساری بات سمجھ گیا، جو کچھ ہوا تھا غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، جسے میں بانو سمجھ کر بات کر رہا تھا وہ بانو نہیں بلکہ ساجدہ تھی، اور بانو میرے موبائل پر وہ میسیجز پڑھ کر پریشان تھی کیونکہ اسے اپنا نمبر یاد نہیں تھا۔ میں نے بانو کو سمجھنے میں غلطی کی، میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لوں۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے، لیکن میں پرسکون ہو گیا تھا کہ میری بیوی میری ہی ہے۔ آج میں نے اسے اس کے سارے حق دینا چاہے جس کی وہ حقدار تھی۔